السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کو ایک ہاتھی اور گیدڑ کی ایک کہانی سناتا ہوں۔ میرا کام صرف آپ کے لیے دین کی بات کو پہنچانا، اس سے اس کا مطلب، اس کا حل یہ تو آپ کو طے کرنا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں آج ایک ہاتھی اور گیدڑ کی کہانی، اور یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، کوئی قصے کہانی نہیں ہے۔ جس بات کو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اردو زبان کی دوسری کتاب، اور اس کا صفحہ نمبر ہے جو وہ 16 اور 17 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو جنگلی ہاتھی کو گیدڑوں نے تاکا، جنگلی ہاتھی کو گیدڑوں نے تاکنے کا مطلب کہ اس کو نشانے پہ لیا۔ آپس میں کہنے لگے، گیدڑوں نے ایک میٹنگ کی، ایک مشورہ کیا، اور اس میں انہوں نے یہ تدبیر لگائی کہ کوئی ایسی شکار کرنی چاہیے جس سے ہماری بہت دنوں کی خوراک چل سکے۔ تو گیدڑوں کی جو نظر گئی وہ ہاتھی پہ گئی، کیونکہ ہاتھی سب سے بڑا جانور ہے۔ اگر وہ ان کے قابو میں آ گیا تو 1 مہینے کم سے کم ان کی خوراک بن جائے گی۔ تو اس طریقے سے گیدڑوں کی نیت اس ہاتھی پہ گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہاتھی کو کیسے پھنسائیں گے، وہ ہاتھی کو اپنے قابو میں کیسے لیں گے اتنے بڑے جانور کو۔ تو سنیں، آپ میں سنا رہا ہوں آپ کو اس سے حل نکالنا ہے اپنے گاؤں میں، اپنے سماج کے اندر، کہ آج یہ مثال سچ ہے یا نہیں۔ تو ایک بوڑھے کھراٹ گیدڑ نے وعدہ کیا، ان گیدڑوں میں سے ایک بوڑھے کھراٹ گیدڑ نے وعدہ کیا، دیکھو میں کسی ہیلے سے، کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی دھوکے سے میں اس کو ٹھکانے لگاتا ہوں، پھنساتا ہوں ہاتھی۔ ایک روز مکار گیدڑ ہاتھی کے پاس گیا اور بہت ادب سے سلام کر کے بولا، جناب عالی، آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھی نے پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور میں ایک غریب گیدڑ ہوں۔ اس جنگل کے تمام جانوروں نے متفق معنی متحد ہو کر سب نے ایک ساتھ ایک رائے مشورہ، ایک کمیٹی قائم کر کے مجھے سفیر بنایا، مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اور بھیجا کیوں ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ تو ہاتھی نے کہا کہ چلیے آپ بتائیے کیا رکھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور، یہ ایسا وسیع جنگل ہے، اتنا بڑا چوڑا جنگل ہے، اس میں ہر طرح کے جانور ہیں، اور جس کا انتظام بغیر ایک زبردست بادشاہ کے نہیں ہو سکتا۔ اس گاؤں کے اندر 70 طرح کے آدمی، ساری برادری بھی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم سرپنچ بنا دیں۔ یہ بغیر سرپنچ کے گاؤں ایسے ہی پڑا ہے، تو ہم آپ کو کیا بنا دیں؟ ہم آپ کو سرپنچ بنا دیں۔ تو جب آپ اس پہ بادشاہ ہو جائیں گے تو اس گاؤں کا، اس ملک کا، اس جنگل کا سارا نظام صحیح چلے گا، اس طریقے سے۔ اور حضور، یہ بڑے منصب کو آپ قبول کر لیں تو ہم سب شکر گزار آپ کے ہوں گے۔ اور یہ سن کر ہاتھی ذرا سوچنے لگا، ہاتھی کے پاس گیا اور ہاتھی کو پھسلایا، اس سے کہا کہ آئیے آپ ہمارے پاس، ہمارے گاؤں میں، ہم آپ کو سرپنچ بنا دیں گے، ہم آپ کو یہ کر دیں گے، آپ بن گئے تو سارے گاؤں کا بھلا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اس گیدڑ نے اس ہاتھی کو جاڑ کے اندر پھنسایا۔ تو ہاتھی لالچ میں کچھ سوچنے لگا۔ گیدڑ نے پھر کہا کہ حضور، اس وقت سب قسم کے جانور اس صلاح میں، اس مشورے میں شریک، کسی کو کوئی عذر نہیں، نہ انکار کی کوئی گنجائش۔ شاید دیر لگنے میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچیں گے، ابھی کچھ بتائیں گے، شاید کہ سوچنے میں آپ اپنے گھر والوں میں مشورہ کریں گے تو بات بگڑ جائے گی۔ آپ جلدی سے آپ چلیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں پھوٹ پڑ جائے۔ بہتر ہے کہ جلد آپ چلیں میرے پیچھے اور اپنی بادشاہی کا اشتہار دیجیے۔ اشتہار کا مطلب آپ اعلان کر دیے کہ میں الگ سے لڑوں گا، سرپنچی بنوں گا، اس طریقے سے۔ تو ہاتھی کو دولت اور حکومت کی طمع نے، یعنی حرص نے، دولت اور حکومت کی جو طمع نے ایسا لبھایا کہ گیدڑ کے ساتھ ہو لیا۔
چلتے چلتے ایک تنگ راستے سے گزرے جو ایک گہرے غار کے کنارے کے پاس سے دور تک چلا گیا وہ راستہ. اس گیدڑ اس کے آگے اور ہاتھی اس کے پیچھے، اور گیدڑ اس کو تیزی کے ساتھ لے کے چلا. جب وہ جنگل گداوڑے سے گزرنے لگا تو اب گیدڑ تو پتلی سی گلی سے نکل جائے گا، لیکن ہاتھی اتنا بڑا چوڑا، وہ اس کے پیچھے پیچھے، لیکن وہ کیسے نکل پائے گا؟ دیکھیے آپ کیا ہوتا ہے آگے. تو اپنی گیدڑ نے اپنی چال تیز کر دی، ہاتھی بھی اس کے پیچھے لپکا. ناگہا اچانچک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ دھم سے گہرے غار کے اندر اوندھے منہ جا کر گر پڑا. کون گر پڑا؟ ہاتھی گر پڑا. گیدڑ پتلا سا تھا، اس گلی کے اندر سے ایسے نکل گیا، اور ہاتھی جو اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا سرپنچ بننے کے لیے، عہدے کے لیے، بادشاہی کا اشتہار دینے کے لیے، تو اس پتلی سی گلی کے اندر جب تیز چل رہا تھا تو اس کا پاؤں پھسل گیا، اور وہ ہاتھی دھم سے کہاں گر گیا؟ اس نالی کے اندر گر گیا. جب یہ مصیبت آئی تو وہ بیچارہ ہاتھی چنگھاڑا اور بہت عاجزی سے گیدڑ کو پکارا، کہا کہ پیارے دوست، پیارے رفیق، پیارے دوست، کوئی ایسی تدبیر کر جس سے میری جان بچ جائے. اب مکار گیدڑ مسکراتا ہوا بولا واپس آیا، لوٹا اور کہا اس سے، لو میری پونچھ کو پکڑ کر اوپر آ جاؤ. اب آپ سوچ لیں اتنا بڑا جانور، اور اس کو اس کی گیدڑ کی پونچھ کو کیسے پکڑ کر وہ چڑھ سکتا ہے؟ یعنی اس کے ساتھ وہ دھوکہ کر رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، اس کو ایک غار میں پھنسا کر اس کے ساتھ ایک مذاق کر رہا تھا. تو یہ اس طریقے سے تو اس وقت ہاتھی کو معلوم ہوا کہ جو کوئی لالچ کے مارے دغا بازوں کی بات پر فریفتہ ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے، اس کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. آخر ہاتھی غار کے اندر پڑا پڑا مر گیا، اور گیدڑوں کے گول نے، تمام گیدڑوں نے اکٹھا اس کو ٹکا بوٹی کر کے بانٹ لیا. وہ بڑا ہی کمینہ پاجی ہے جو دغا سے نکالتا ہے کام. ہوشیار آدمی کو لازم ہے کہ کام کا پہلے سوچ لے انجام. کیا ہے؟ ہوشیار آدمی کو لازم ہے کہ کام کا پہلے سوچ لے انجام. تو یہ میں نے آپ کے لیے ایک کہانی سنائی ہے، لیکن اس سے آپ جو انت، اس کا جو حل وہ نکالیں گے، وہ آپ نکالیں گے. اور اگر آپ کو یہ صحیح لگ رہی ہے، کہیں حد تک یہ مثال صحیح بیٹھ رہی ہے آج سماج اور گاؤں کے اندر، تو آپ اس میں ضرور نشان لگائیے، آپ بتائیے کہ ہاں یہ صحیح ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کا بھی نشان لگائیے کہ نہیں.